بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سورج کو دیکھتے ہیں وہ سارا سال ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے، جبکہ چاند کو دیکھتے ہیں وہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، حکمت تو اللہ ہی کے پاس ہے اصل حکمت دانائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے میں راز یہ ہے کہ اس سے لوگ اپنے حساب کتاب کے معاملات طے کرتے ہیں۔ حج بھی چاند کے حساب سے ہوتا ہے، عورتوں کی عدت بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے، پہلے زمانے میں شادی بیاہ کی جو تاریخیں رکھی جاتی تھی وہ بھی اسی حساب سے رکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، ہماری تقریباً ساری عبادات اسی سے وابستہ ہیں۔ اب یہ شیعوں کے پٹکے کے دن چل رہے ہیں محرم کے، تو وہ بھی چاند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے وہ بریلویوں کے آ جائیں گے، 12 ربیع الاول کے دن آ جائیں گے، وہ بھی چاند سے وابستہ ہے۔ شب برات ہے وہ بھی چاند سے وابستہ ہے، رمضان ہے وہ بھی چاند سے وابستہ ہے۔ تو تقریباً ہماری اسلامی عبادات وغیرہ یہ سارے معاملات تقریباً چاند کی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ حالانکہ ان صحابہ کا سوال یہ تھا کہ یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، سورج ایک جگہ کیوں کھڑا رہتا ہے؟ بجائے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دینے کے جواب یہ دیا، یعنی دین کی طرف ان کے سوال کا رخ موڑ دیا۔ یہ اس طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سوال وہ کرو جس کا تمہیں یا دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو۔ جس سوال کے کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا وہ سوال ہی تمہارا فضول ہے۔ اب اگر یہ حکمتیں بتائی جانے لگ جائیں کہ چاند کیوں بڑھتا ہے، کیوں گھٹتا ہے، کیوں غائب ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہے؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک تو اس طرف اشارہ کیا، سوال ہمارا وہ ہونا چاہیے جس سے یا دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو۔ چاند اور سورج کے ساتھ آخرت کا فائدہ ہو نہ ہو، تمہارے دین کا دنیا کے اندر تو فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ کہ تم اس سے اپنے میقات وغیرہ، اپنے وقت وغیرہ مقرر کرتے ہو، اپنی تاریخیں مقرر کرتے ہو، لوگوں کے لین دین کے معاملات، قرض لینا دینا اس تاریخ کے مطابق طے پاتا ہے، تو یہ فائدہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہی اسلامی کیلنڈر چلا کرتا تھا، اس کے مطابق سارے لین دین ہر چیز یہ اسی کے مطابق طے پایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری بدقسمتی، ہم اسلام سے دور ہوتے گئے، تو اب جو ہے وہ شمسی حساب سے ہمارے معاملات طے پاتے ہیں، سورج کے حساب سے۔ وہ بھی کوئی برا نہیں ہے، چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کے مطابق بھی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں، اس کے لیے چاند کے حساب سے بھی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ کو زیادہ پسند کیا وہ ہجری تاریخ تھی، یعنی اسلامی تاریخ یہ کہلاتی ہے۔ یہ مہینے شروع سے چلے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیے، پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ اس کی ترتیب وار پہلا دوسرا تیسرا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو اس وجہ سے آج کل بھی حکم یہ ہے کہ بھلے ہم انگریزی حساب سے سارے لین دین کریں، لیکن اسلامی تاریخ کو ہمیں بالکل بھلا نہیں دینا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ پر گویا کہ ایک فرض کفایہ کی حیثیت سے لازم ہے اس کا تحفظ کرنا، اس کیلنڈر کو بھی بچا کے رکھنا۔ لیکن آج کل افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے۔ اگر پوچھ لیا جائے نا کہ 12 مہینے ان کے نام سنا تو نام بھی نہیں آئے گے، حالانکہ ہماری ساری عبادات انہی دنوں سے وابستہ ہے، انہی تاریخوں سے وابستہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے۔ انگریز کا دیا ہوا تو ہم نے اپنے گلے میں ڈال دیا، وہ ہمیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، یسألونک عن الأہلہ۔ اب ایک بات اور سنو، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اہلہ ہلال کو کہا جاتا ہے۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ ایک ہوتا ہے حلال ہے کے ساتھ، وہ تو مانا ہے پاکیزہ صاف ستھرا، ایک ہے ہلال ہے کے ساتھ، بھاری والی ہے کے ساتھ۔ یہ اس کا اور ہے کے نیچے زیر بھی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے چاند۔ چاند کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے ہلا یہلو کا معنی ہوتا ہے چیخنا چلانا،
پہلے زمانے میں چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. آج کل ہمارے یہاں یہ اہتمام گم ہو گیا ہے. ٹی وی کا رواج آ گیا, چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں, ٹی وی پہ خبریں سن لو, پتہ چل جاتا ہے پہلی تاریخ ہو گئی یا دوسری ہو تیسری ہو. پہلے زمانے میں باقاعدہ مہینہ شروع ہونے سے 29 تاریخ سے چاند دیکھنے کا اہتمام شروع کر دیتے تھے لوگ. سارے مل کر اونچی جگہ پر چڑھا کرتے تھے, وہاں دیکھا کرتے تھے مہینہ شروع ہو گیا یا نہیں ہوا, پہلی تاریخ ہو گئی یا نہیں, پہلی کا چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا. جیسے چاند نظر آتا, کیونکہ چاند بہت باریک ہوتا ہے پہلی کا, کچھ کو نظر آتا ہے کچھ کو نہیں آتا, تو جن کو نظر آتا تھا وہ ایک دم چلا اٹھتے تھے, وہ دیکھو مورا چاند مورا چاند مورا. وہ جب یہ جو چلانا ہوتا تھا نا, اس کو ہلا یہلو کہا جاتا ہے, اس کا معنی ہے. پھر یہی لفظ اٹھا کر چاند پر لگا دیا گیا, ہلال چاند کو کہا جانے لگا. ہلال کیوں کہتے ہیں؟ پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک ہوتا ہے, اس کا نام رکھ دیا گیا عربی میں ہلال, یعنی جس کو دیکھ کر چلا اٹھے, ہلال بن گیا. ہمارے یہاں اردو زبان چونکہ فصیح و بلیغ نہیں ہے بنسبت عربی کے, عربی بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہے. وہاں عربی کے اندر تو چاند کی جتنی بھی حیت, جتنی بھی وہ کیفیت اپنی بدلتا ہے, ہر کیفیت کا نام علیحدہ رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں جب سے دکھتا ہے, جب تک ڈوبے نہ تب تک چاند کا چاند ہی رہتا ہے, ہمارے یہاں چاند ہی کہتے ہیں. عربی کے اندر جو پہلی تاریخ ہوگا, جو پتلا سا باریک سا چاند ہوتا ہے, اس کو ہلال کہتے ہیں. پھر جیسے جیسے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں, قمر. پھر جو 14ویں تاریخ کا چاند ہوتا ہے نا, فل گول بن جاتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے, اس کو بدر کہتے ہیں, بدر. اور پھر اسی طرح پھر آخری 15ویں تاریخ کے بعد پھر چاند دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. 14ویں کو فل گول ہوتا ہے, 15ویں کو تھوڑا سا پاسا اس کا ایک سائڈ اس کی مر جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے, یہاں تک کہ 27-28 تاریخ کو بالکل غائب ہو جاتا ہے 2 دن کے لیے. اچھا, یہ جو آخری تاریخوں میں جو چاند بالکل گھٹ کر چھوٹا سا رہ جاتا ہے, اس کو محاق کہتے ہیں عربی میں. لیکن ہمارے یہاں چاند کا چاند ہی ہے, نظر آئے بھی چاند ہے, نہ نظر آئے بھی چاند ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, گول ہو, جیسا بھی ہو, وہ چاند چاند ہی رہتا ہے. سمجھے؟ زمین جمبت نہ جمبت, گل محمد نہ جمبت. پٹھان ہوتے ہیں نا, وہ اپنے اصول کے بڑے پکے ہوتے ہیں, تو فارسی لوگ ان کے لیے کہا کرتے تھے زمین جمبت نہ جمبت, گل محمد نہ جمبت. زمین ہلے یا نہ ہلے, گل محمد نہیں ہلے گا. یسألونک عن الاہلہ, اہلہ کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ وہ چاند جس کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھے, وہ چاند, وہ یہ چلانا, اسی وجہ سے اس کا نام اہلہ پڑ گیا, یعنی چاند کا نام, باریک والا چاند. اب اہلہ کا معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ چاند کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ کبھی باریک ہوتا ہے, کبھی موٹا ہوتا ہے, کبھی غائب ہو جاتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ یسألونک عن الاہلہ, اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اہلہ کے متعلق, چاند کے متعلق. قل, آپ کہہ دیجئے, ہی مواقیت للناس, یہ وقت مقرر کرنے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے. والحج, اور حج کی بھی تاریخیں اسی سے ہی وابستہ ہیں. یہاں تک ایک بات بیان کی گئی. اب دوسری بات, اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر رواج تھا, جب وہ حج یا عمرے کے لیے نکلا کرتے تھے, وہ اپنے مذہب کے مطابق حج عمرہ کیا کرتے تھے. جب نکلا کرتے تھے نا احرام باندھ کر, تو پھر انہوں نے واپس نہیں لوٹنا ہوتا تھا گھر. اگر مثال کے طور پر گھر سے نکل گئے وہ احرام باندھ کر حج کے لیے یا عمرے کے لیے, پھر راستے میں یا گھر سے نکلتے ہی ان کو فوراً یاد آیا, اور میں فلاں چیز تو گھر میں ہی بھول گیا. اب وہ چیز اٹھانے کے لیے وہ دروازے میں سے نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے, گناہ قرار دیتا ہے کہ میرے لیے احرام باندھ کے نکل گئے ہو, جس دروازے سے نکلے ہو وہاں سے واپس نہیں آنا تھا. پھر وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے, گھر کے پیچھے کی طرف سے دیوار میں سوراخ لگایا کرتے تھے, اس میں سے اندر جاتے تھے. یا اگر دیوار چھوٹی ہوتی تھی, دیوار پھلانگ کر آیا کرتے تھے, تو گھر میں داخل ہوتے تھے. اگر دروازے میں سے آئیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے, یہ ان کی سوچ بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان گھروں کی پیچھے سے, پشت میں سے داخل ہو, یہ نیکی کی بات نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, اصل نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس دروازے سے نکل کر گئے ہو اسی دروازے میں سے داخل ہو وہ اپنے گھروں میں. ادب تو یہی ہے. اب تم بے ادبی والا کام تم خود کر رہے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک حکم یہ بھی ہو گیا, 2 حکم ہو گئے آج کے. تیسرا حکم جہاد کے متعلق ہے. ہجرت سے پہلے کفار جب مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے تھے تو مسلمان اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں جہاد کا حکم مل جائے, ہم بھی اپنا بدلہ لے سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو منع کیا ہوا تھا بدلہ لینے سے, جہاد کرنے سے. حکم یہ دیا ہوا تھا کہ تم صبر کرو, معاف کرو, درگزر کرو, نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, یہی تمہاری نیکی ہے. پھر جب ہجرت کے بعد
ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد یہ حکم نازل کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے جو سب سے پہلی آیت ہے جہاد کے متعلق، وہ نازل ہوئی کہ اب ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جن کے اوپر ظلم ہوا، وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی آیت تھی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جہاد ہوا۔ جہاد ہے 2 طرح کا، ایک ہے اقدامی جہاد، ایک ہے دفاعی جہاد، یعنی ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا۔ اقدامی جہاد یعنی پیش رفت کرنا، خود نکل کر مقابلہ کرنا، پہل کرنا۔ 2 طرح کا جہاد ہے۔ اب ان میں سے جو دفاعی جہاد ہوتا ہے وہ ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، نماز کی طرح۔ جن کے اوپر دشمنوں نے چڑھائی کی ہے ان کے اوپر فرض عین ہے۔ اگر وہ لوگ ناکافی ہیں تو ان کے پڑوسیوں پر فرض عین ہو جائے گا، اگر ان کے پڑوسی بھی ناکافی ہیں تو ان پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر فرض عین ہو جائے گا، اگر وہ بھی ناکافی ہیں تو ان کے پڑوسیوں پر فرض عین ہو جائے گا۔ اس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک بھی اگر مسلمان ناکافی ہیں تو پوری دنیا کے اوپر ایک خطے کے لیے جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ یہ جہاد فرض عین ہوتا ہے، اقدامی جہاد۔ دوسرا جہاد ہے خود مسلمان کافروں کے اوپر چڑھائی کرے، وہ ہر حال کے اندر فرض عین نہیں ہوتا، البتہ اس کے حالات کے لحاظ سے اس کی مختلف صورتیں رہتی ہیں۔ کبھی وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی سنت کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن جب جنگ چھڑ جائے تو وہ بھی فرض عین میں بدل جاتا ہے۔ پھر جب چھیڑ لیا ہے وہ جہاد تو اب وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ جائز نہیں ہے، پھر اس کو فیس کرنا چاہیے، اس جنگ میں پھر منہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سن 8 ہجری تک جتنے بھی جہاد کیے ہیں تقریباً ان میں سے اکثر و بیشتر شروع کے سن 6 تک تو یقیناً وہ سارے کے سارے ڈیفنس میں تھے، دفاعی تھے۔ دیکھو جو پہلا جہاد ہوا ہے جنگ بدر ہوئی ہے، مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، کفار نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے اوپر، وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ پر آ گئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جنگ احد لگی ہے، وہ بھی مکہ سے چلے ہیں مدینہ کے اوپر اگر حملہ آور ہوا ہے، کافر ہوئے ہیں، مسلمانوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد جنگ احزاب لگی ہے، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ 10,000 کا لشکر مکہ سے اور ارد گرد کے اطراف عرب سے آیا ہے، آ کر انہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جہاد غزوات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی بھی کیے ہیں، صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیجا ہے وہاں لڑنے کے لیے۔ باقاعدہ جو بڑا لشکر لے کر نکلے ہیں وہ فتح مکہ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کیا ہے۔ اچھا، اس دوران بیچ میں صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے سن 6 ہجری میں صحابہ اکرام 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر احرام باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے چلے۔ دشمنوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں، تو دشمنوں نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آ کر انہوں نے گھیراؤ ڈال لیا اور مسلمانوں کو روکا، تم مکہ نہیں داخل ہو سکتے۔ کافی دن تک آپس میں مذاکرات چلتے رہے، بالآخر پھر یہ بات طے پائی کہ اس سال تم مکہ نہیں آ سکتے، آئندہ سال کے لیے بھلے آ جانا، لیکن آنا بھی اس طرح کہ صرف 3 دن تمہیں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس بات پر پھر معاہدہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر احرام کھولے، گنج کرائی اور جانور ذبح کیے اور آ گئے۔ جب اگلا سال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے، یعنی جو پچھلی مرتبہ احرام باندھ لیا تھا تو اس کو پورا کرنا لازمی تھا، لیکن دشمنوں نے روک لیا تھا، وہ پورا نہیں کر سکے، تو اسی عمرے کو قضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کو لے کر۔ تو صحابہ اکرام نے پھر خدشہ ظاہر کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح پچھلے سال انہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا، ممکن ہے اس سال بھی ہمارا راستہ روکیں، اور ہو سکتا ہے اس سال کوئی زیادہ بڑی کوئی پیش رفت کریں ہم پر، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو جبکہ احرام باندھنے کی حالت میں جہاد کرنا، قتل و قتال کرنا سب منع ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ ہاں، پہل تم نہیں کرنا، اگر دشمن پہل کرے تو پھر تم اپنا بدلے کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس بدلہ لینے کے اندر حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے کچھ اصول سکھائے مسلمانوں کو۔ صرف ان سے لڑنا جو لوگ تم سے جنگ لڑنے کے لیے آئے، جو تم سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں نکل رہے ہرگز ان سے کوئی تعرض نہ کرنا، اور اسی طرح جنگ کے دوران کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ اگر دشمنوں کی کوئی عبادت گاہ تمہاری نظر میں آ جائے، کوئی مندر یا کوئی چرچ وغیرہ کوئی سامنے آ جائے، اس کو ہرگز نقصان نہ دینا۔ مندر کا جو پجاری ہوگا اس کو بھی ہرگز نقصان نہ دینا، یہاں تک کہ ان کے اگر سایہ دار یا پھلدار درخت ہیں ان کو بھی نہ کاٹنا، ان کی کھیتیوں کو نہ اجاڑنا،
یعنی یہ سارے سبق وہ ہیں جو انسانیت کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے۔ ان اصولوں کے تحت جا کر تم جہاد کرنا۔ پھر اگر وہ حرم کے علاقے میں تم سے لڑیں، حرم میں تو قتال کرنا حرام ہے، اگر پہل وہ کر دیں پھر تم ٹھنڈے ہو کر نہیں بیٹھنا، پھر عدلے کا بدلہ وہاں پر لینا۔ اور اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور اسی طرح رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم میں سے کہلاتے ہیں، یعنی عزت والے مہینے۔ یہ وہ مہینے شروع اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ مہینے معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بالکل ناجائز سمجھا جاتا تھا، ہر مذہب کے اندر، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، حرام سمجھا جاتا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ کافر اپنی مصلحت کے تحت پاسداری نہیں کرتے تھے اشہر حرم کی بھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ انفرادی طور پر وہ پاسداری ضرور کرتے تھے۔ اشہر حرم کے اندر اگر ان کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا وہ کچھ نہیں کہتے تھے اس مہینے کی عزت کی خاطر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اشہر حرم میں روکا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں عدلے کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، جیسا وہ کریں ویسا تم بھی کرنا۔ اگر وہ اشہر حرم کا لحاظ کریں، رعایت کریں، تم بھی کرنا، اگر وہ اس کی رعایت نہ کریں تو تم بھی نہ کرنا۔ البتہ بدلہ لینے میں اتنا ہی بدلہ لینا جتنا وہ تم پر زیادتی کریں، اس سے زیادہ کرنے کی تمہیں بھی اجازت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول دیے، ان آیات میں یہی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ چند آیتیں ہیں جو جہاد کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو، ایک ہوتا ہے قتل کرو، ایک ہوتا ہے قتال کرو، دونوں میں فرق ہے۔ قتل ایک طرف سے ہوا کرتا ہے، قتال دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ قتل یعنی دونوں طرف کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کو قتال کہتے ہیں، اور قتل ایک طرف کے یعنی قتل کو کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا فرق ہے۔ یہاں پر قاتلو کا لفظ ہے یعنی جہاد کرو، یعنی دشمنوں سے مڈ بھیڑ کرو، وہ بھی تمہیں قتل کریں گے، تمہیں بھی قتل کرنا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ نکل رہا ہے کہ اصل لڑائی تو وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے لیے ہو۔ وہ لڑائی بھی کون سی لڑائی ہے؟ کوئی وطن کے لیے مر رہا ہے، کوئی اقتدار کے لیے مر رہا ہے، کوئی پیسوں کے لیے مر رہا ہے، کوئی حسب نسب کے لیے مر رہا ہے، کوئی خاندان کے لیے مر کٹ رہا ہے، پھر اوپر ٹائٹل لگا دیتے ہیں یہ شہید ہے، جیسے افضل الشہداء میں سے ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف جہاد بھی وہ جہاد ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر ہو، اور شہادت بھی وہی شہادت ہے افضل جو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم قتال کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے خلاف جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کیا کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال باہر کرو جس طرح انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا تھا، یعنی مکہ سے جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اس طرح ان کے بھی اب راستے تنگ کرو۔ تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، جو وہ کریں وہ تم کرو۔ کیوں؟ یا اللہ، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لیکن فتنہ مچانا وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ اشد ہے، زیادہ سخت چیز ہے۔ کیا ان دشمنوں نے تمہارے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا ہوا؟ یقیناً کیا ہوا ہے۔ گھروں سے بے گھر نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اور ان کو اللہ کے گھر سے روک دیا جائے۔ یہ فتنہ انگیزی نہیں ہے؟ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا جائے جبکہ مسلمان کسی غیر مسلم کو ان کی عبادت سے نہیں روکتے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ یہودیوں کو چڑ کیا ہے کہ مسلمان یہاں آ کے عبادت نہ کریں مسجد اقصی میں، یہ بس ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ اتنی ایزی ہے جو ایسے چھوڑ دیں گے مسلمان تمہارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ وہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ قتل پھر بھی ہلکا ہے، قتل کا نقصان صرف ایک آدمی تک ہوتا ہے جس کو قتل کیا گیا، اور فتنے کا نقصان پورے کے پورے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس وجہ فتنہ زیادہ بھاری ہے قتل سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، البتہ مسجد حرام میں جا کر تم ان سے جنگ نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے جنگ لڑے، وہ تم سے قتال کرے، پھر تم بھی کرنا، لیکن پہل تم نہ کرنا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ پہل کریں تم سے قتال کریں پھر فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان کو قتل کرنا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جزا یہی ہے، کافروں کی سزا یہی ہے۔ اب کوئی چپ رہنا نہیں ہے، اب ان سے بدلہ لینا ہے برابری کی سطح پر۔ کب تک قتال کرنا ہے، کب تک جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
پھر اگر کافر لوگ باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں، امن و امان سے رہنے پر راضی ہو جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، پھر ان سے جنگ نہ لڑنا۔ البتہ جب تک وہ باز نہیں آ رہے تب تک تم نے لڑنا ہے۔ کب تک لڑنا ہے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم اس وقت تک ان کافروں کے خلاف لڑتے رہو یہاں تک کہ ان کا فتنہ انگیزی ان کی ختم ہو جائے۔ فتنہ انگیزی کب کسی قوم کی ختم ہوا کرتی ہے؟ جب ان کی معیشت بھی کمزور ہو جائے اور ان کے افراد بھی کمزور ہو جائیں۔ افراد کمزور کب ہوں گے؟ جب اکثریت ان کی قتل ہو جائے یا گرفتار ہو جائے، چند گنے چنے جو ہوتے ہیں وہ سر نہیں اٹھایا کرتے۔ لیکن جب تک ان کے اندر فتنہ انگیزی ہے تم نے قتال کرنا ہے مسلمانوں نے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اس وقت تک تم نے کافروں کے خلاف لڑتے رہنا ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ جہاد کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے، جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے تب تک تم نے لڑتے رہنا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ کا دین پستا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان حکمران وہ بھی کافروں کے اعلی کار بننے کے لیے تیار ہیں۔ کافروں کا خوف اتنا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہیں وہ ہمیں نقصان نہ دے دیں۔ تو دین کا غلبہ تو نہیں ہے، اس وقت تو جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کا دین غالب ہو جائے تب تک تم نے لڑتے رہنا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر یہ کافر لوگ باز آ جائیں، فتنہ انگیزیاں نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کسی پر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ ظالموں کے ساتھ پھر بھی رعایت نہیں برتنی، ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچانا ہے۔ فتنوں کا فتنہ ختم ہو جائے پھر جو قیدی ان کے پکڑے ہوئے ان کو تم چھوڑ دو، وہی دوبارہ جا کر فتنہ مچائیں گے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا، ان کو تختہ دار پر لٹکا دینا۔ رہی بات یہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں مہینے سارے کے سارے اشہر حرم میں۔ ایک بات یاد رکھنا، اشہر حرم شروع اسلام میں ان کا احترام ہم پر فرض تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا، اب یہ حکم منسوخ ہے، اب سارے کے سارے سال کے سارے دن برابر ہیں، سارے مہینے برابر ہیں۔ البتہ اگر پھر بھی کوئی احترام کر لیتا ہے زیادہ مستحب کے درجے میں آتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا اب سال کے 12 مہینے میں ہم جہاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ دفاعی جہاد ہو چاہے وہ اقدامی جہاد ہو، سال کے 12 مہینے میں کر سکتے ہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ پہلے فرض تھا اس کا احترام کرنا، اب 4 مہینوں کا احترام فرض نہیں ہے، جس مہینے میں بھی آئے جہاد کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، یعنی اگر کافر احترام کریں گے ہم بھی احترام کریں گے۔ بل حرمات و قصاص، یہ حرمات، یہ عزت جو کی جا رہی ہے مہینوں کی، یہ برابری کی سطح پر ہے، تم کرو گے ہم بھی کریں گے، تم نہیں کرو گے ہم کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اب اگر اے مسلمانوں تم پر کوئی حد سے زیادہ تجاوز کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، صرف اتنی کرنا جتنی انہوں نے کی ہے، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور ایک بات یاد رکھنا، أَنَّ اللَّهَ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تقوی کی راہ اختیار کیے رکھیں گے، جو اپنی من مانیاں کریں گے، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر عمل کریں گے، ان کا جہاد نہیں ہوگا اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام کو تقویت دینے کی ایک چیز تو جہاد ہے، دوسری چیز مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو۔ دیکھو معیشت مضبوط ہوگی تو یہ اسلحہ سازی پر بھی توجہ دیں گے، اسلام کے غلبے کی بھی بات کریں گے۔ اگر معیشت ہی کمزور ہوئی ان کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو کون نکلے گا جہاد کے لیے؟ ہر کوئی کہے گا میں تو اپنے گھر کو دیکھوں نا، میں تو کما لوں نا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا وہیں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا کہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ اگر کوئی جہاد میں چلا جاتا ہے تو پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرو، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کی ضروریات پوری کرو۔ اگر وہ جہاد میں چلے گئے ہیں تو ان کو اگر وہاں پر ضروریات ہے تمہارے پیسوں کی تو مال کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مطلق رکھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ کوئی بھی ہے اس کے اندر خرچ کرو، صرف جہاد ہی مراد نہیں ہے۔ دیکھو ہر آدمی دین کا کام تب کرے گا جب اس کی معیشت مضبوط ہوگی، اگر اس کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی اس کو تو فکر لگی بھی ہوگی میں کماؤں کیسے، میں کھاؤں کیسے، وہ دین کا کام کہاں سے کرے گا؟ اسی وجہ سے بہت سارے ہمارے اکابرین ایسے تھے جنہوں نے علم دین کے حاصل کرنے والوں پر خرچ کیا۔ ہم جن کے پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تاجر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کافی سارے صحابوں کی انہوں نے زیارت کی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ 18 صحابہ کی تقریباً زیارت نصیب ہوئی ہے انہیں، لیکن ان میں سے 8 صحابی وہ ہیں جو ان کے استاد ہیں، جن سے امام ابو حنیفہ باقاعدہ حدیث نقل کرتے ہیں، علم حدیث حاصل کیا ہے ان سے، تابعی ہیں۔ اپنے
علاقے کے بہت بڑے تاجر تھے، ان کا کپڑے بنانے کا اپنا کارخانہ تھا، روپیہ پیسہ بہت تھا. یہ اپنا پیسہ سب سے زیادہ ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے جو علم طلب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے. طالب علموں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. علماء کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے، تاکہ علماء دین کا کام انجام دیتے رہیں، پیچھے یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر کی بھی کوئی ضروریات پوری کر لیں. ان کو اتنا دیتے تھے کہ ان کے پورے مہینے کا گزر بسر آرام سے ہو جائے، ان کو پیچھے کی ٹینشن نہ رہے. جب تک اسلامی سلطنتیں تھی یہ رواج تھا مسلمانوں کے اندر، باقاعدہ حکومت علماء کو وظیفہ دیا کرتی تھی، علماء بے فکر ہو کر اپنا دین کا کام کیا کرتے تھے. یہ کب تک رہا ہے؟ ایک ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرے ہیں، نجیب الدولہ، بہت اچھا حکمران تھا. اس نے اس زمانے میں، اپنے زمانے میں سرکاری سطح پر اپنی سلطنت میں جتنے علماء تھے ان کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. ایک عالم کا وظیفہ 500 روپے تھا. اس زمانے میں 500 روپے تھا. اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے لاکھوں روپیہ بنتا ہے. باقاعدہ خرچ کیا کرتے تھے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ دیکھو میڈیا کا بھی دور نہیں تھا، اس کے باوجود وہ دین کا اتنا کام کر گئے کہ آج ہم اتنی جدت ہونے کے باوجود اتنا نہیں کر سکتے. میں نے کل کے درس میں شاید بتایا تھا، جس بندے نے ہدایہ لکھی ہے اس نے 80 جلدوں میں مسئلے مسائل لکھے تھے، 80. پھر وہ خود ہی لکھ کر پریشان ہو گیا، میں نے اتنی 80 جلدیں جو لکھ دی ہیں اس کو تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا. پھر اس نے خود ہی اس کا نچوڑ نکالا 4 جلدوں میں. جس نے 80 جلدیں ایک کتاب کی لکھی، اور بھی اس کی بہت ساری تصانیف ہے. سب سے زیادہ جس نے دنیا میں کتابیں لکھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی. دوسرے نمبر پر امام غزالی، سب سے زیادہ تصانیف ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، غریب تھے، دھوبی کے بیٹے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کفالت کی، ان کے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا. ماں بھیجتی تھی جا کے ہوٹل پہ جا کے کام کر، چائے وائے بنا بیچ، ماں دہاڑی کما کرا. امام ابو حنیفہ بلا لیا کرتے تھے، بیٹا ادھر آ جا علم سیکھ لیں. ماں لڑنے کے لیے آ جاتی تھی، تو خود تو ملا ہے، تو ٹیکیا لے، میرے بچے کو ملا بنائے گا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ امام ابو حنیفہ نے پھر امام محمد کا وظیفہ مقرر کر دیا. امام ابو یوسف بھی ایسے ہی تھے، ماں کمانے کے لیے بھیجتی تھی، امام ابو حنیفہ کہتے تھے آجا آ کر پڑھ لے. تو پڑھنے کے لیے بیٹھے، ایک دفعہ ان کی اماں آ گئی لڑنے کے لیے امام ابو حنیفہ سے، کہہ رہے تو نے سارے بچوں کو خراب کر دیا، ہم کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو پکڑ کے ادھر بٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے ہم تیرے علم کا انکار نہیں کرتے، لیکن کھائیں کہاں سے؟ ایک مرتبہ جب زیادہ چڑھائی کی نا تو امام ابو حنیفہ غصے نہیں ہوئے، اتنا کہا اماں میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہ کے محل میں شاہی دسترخوان پر بیٹھا ہے، اور ایک دھات ہوتی تھی، وہ دھات نہیں، ایک ڈنر سیٹ تھا اس زمانے کا، قیرورہ، اس کے ڈونگے میں پستے کا حلوہ کھا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو کہنے لگا ہائے ستیہ ناس، اس کا تو دماغی سٹے آیا ہوا ہے، میرا بیٹا تو اور گیا کام سے. کوئی عقل مندی کی تو بات کرے، ایک غریب کا بچہ بادشاہ کے شاہی دسترخوان پر قیرورے کے ڈونگے میں پستے کا حلوہ کھائے گا؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کا تو دماغی سٹ گیا ہوا بابا جی کا، کیا کر چلی گئی، اس نے میرا بچہ خراب کر دیا. لیکن پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا، امام ابو یوسف ہارون رشید بادشاہ ان کو بلایا کرتا تھا، اپنے شاہی دسترخوان پر بٹھایا کرتا تھا، قیرورے کے ڈونگے میں پستے کا حلوہ کھلایا کرتا تھا. کتنا اونچا مقام ملا. پھر ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس بنے امام ابو یوسف. اصل نام یعقوب تھا، ابو یوسف کنیت تھی. امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت، کنیت ابو حنیفہ. تو بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کی راہ کوئی بھی ہو، مدرسہ ہو، طالب علم ہو، مسجد ہو، کہیں اللہ کے لیے کوئی کنواں کھدوا رہے ہیں، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر کنواں کھدوا دیا. غرضے کے جس قسم کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا. مساکین پر خرچ کرنا، فقیروں پر خرچ کرنا، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں کہلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہاں جہاد کا حکم دیا تو وہاں مسلمانوں کو مستحکم کرنے کے لیے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا. اور اگر تم خرچ نہ کرو گے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو خود کو ہلاکت میں ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے مٹ جاؤ گے. جب معیشت مضبوط نہیں ہوگی دین کا کام کون کرے گا؟ مٹتے چلے جاؤ گے, پھر تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معیشت مضبوط کرنے کے لیے یہ ہمیں باقاعدہ طور پر حکم دیا, وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَحْسِنُوا, نیکی کرو, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر ایک آیت آئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بعض لوگ اس کا معنی یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جہاد کرنا منع ہے, جب جہاد میں جاؤ گے وہاں موت آ سکتی ہے, اللہ منع کرتا ہے موت کے منہ میں نہ جاؤ. وہ کہ جہاد سے روکنے کے لیے اس آیت کو دلیل بنا کر کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, چلو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. سن 52 ہجری میں, اس سے پہلے ایک حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا. قسطنطنیہ پر, قسطنطنیہ آج کل ترکی کا کیپٹل ہے, اس کو استنبول کہتے ہیں. پہلے زمانے میں اس کا نام قسطنطنیہ تھا. یہ ہمیشہ سے کافروں کا سمجھو ہیڈ کوارٹر رہا ہے, کبھی یہودیوں کا کبھی عیسائیوں کا. ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں وہ یہیں سے ہوتی رہی ہیں. ابھی کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کے پاس ہے, دجال کے آنے سے پہلے یہ دوبارہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو فتح کریں گے. بہرحال ہمارے نبی نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی تھی, فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم, اللہ نے ان کو بخش دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. یہ حدیث سن کر بہت سارے صحابہ نے کوشش کی کہ میں کسی طرح یہ سعادت پا جاؤں. ہر حکمران نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, میں یہ سعادت پا جاؤں, مغفور لہم میں ہم ہو جائیں, لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا. یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ملک شام پہلے سے ہی حضرت امیر معاویہ کے قبضے میں تھا. تو جب خلافت یہ حکومت ساری کی ساری حضرت امیر معاویہ کی طرف منتقل ہوئی, 23 سال تک حضرت امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے, تو بہت امن کا زمانہ رہا. اس زمانے میں بہت ساری فتوحات حاصل کی حضرت امیر معاویہ نے. اسی میں پھر حضرت امیر معاویہ نے یہ لشکر تیار کیا, بحری بیڑا تیار کیا جو بحری سمندری سفر کر کے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہو. بہت مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ نے آسانی سے اس کو سر انجام دیا. جو لشکر تیار کیا اس کے 3 حصے بنائے. ایک حصے کی کمان دی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دوسرے لشکر کی کمان دی نزالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور تیسرے لشکر کی کمان دی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو, یعنی حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, ان کو. پھر ان تینوں لشکروں کا ایک امیر بنایا, وہ تھا یزید. یہ یزید جس کو شیعہ گالیاں دیتے ہیں, یہ یزید, میں کوئی اور یزید کی بات نہیں کر رہا, اس کی بات کر رہا ہوں. کیوں 3 لشکر کیوں بنائے تھے؟ کچھ فوجیں ملک شام کی تھی, کچھ فوجیں ملک مصر کی تھی, کچھ فوجیں موجودہ سعودی عربیہ یعنی حجاز کی تھی. ان تینوں لشکروں کو اکٹھا کر کے ان کا امیر بنایا یزید کو. اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ نے حصہ لیا بڑھ چڑھ کر, جن میں سر فہرست حضرت امام حسن بھی شامل تھے, حضرت امام حسین بھی شامل تھے, حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے, حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے. اس طرح بڑے بڑے مشہور صحابہ نے اس لشکر میں شرکت کی, صرف یہ سعادت لینے کے لیے کہ ہم بخشے بخشائے ہوں. جن کے لیے حضور نے پیشن گوئی کی وہ پیشن گوئی ہم پر صادق آ جائے. یہ لشکر نکلا جہاد کے لیے. راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی, دیکھو بھائی جب تک میں زندہ ہوں میں چلا ہوں, جب میں مر جاؤں نا تو تم مجھے یہیں پر نہ دفنانا, مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلنا, جہاں تمہاری آخری منزل ہو, جہاں میدان جنگ لگے گا وہاں پر مجھے دفن کر دینا, تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے اے ابو ایوب میرے لیے کیا کر کے آیا, تو میں یہ جواب دے دوں گا, یا اللہ جب تک زندہ تھا تب بھی تیری راہ میں چل رہا تھا, جب مر گیا تب بھی تیری راہ میں چل رہا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں
ہر صحابی یہ کوشش کر رہا تھا کہ میرا مہمان بن جائے حضور، میرے مہمان بن جائے۔ جب تک مسجد نبوی تعمیر ہونی تھی حضور نے کسی نہ کسی کے یہاں تو ٹھہرنا تھا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، حجرہ مبارک بن گیا، پھر حضور ادھر شفٹ ہوئے۔ اس سے پہلے کسی کے مہمان بننا تھا۔ ہر صحابی کی کوشش یہ تھی میرے یہاں مہمان بن جائے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیں، جس کے دروازے پر بیٹھ جائیں گی آپ اس کے مہمان بن جانا۔ حضور نے اونٹنی کو کھلا چھوڑا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر اٹھایا گیا اونٹنی کو، ادھر ادھر چلایا گیا، پھر چھوڑا گیا، وہ پھر وہیں آ کر بیٹھی۔ پھر تیسری دفعہ بھی وہیں آ کر بیٹھی۔ حضور نے کہا میں مہمان ان کا، یہ حضور کے میزبان ہیں، انہوں نے بڑے عجیب انداز سے میزبانی کی ہے، وہ بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ چلو خیر، اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ وصیت کی۔ وصیت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سفر بہت لمبا تھا، ساتھیوں نے سمجھا کہ یہیں پر ہم ان کو دفن کر دیں، کون اٹھا کر جائے گا اتنی دور۔ تو وہ غسل کفن دینے میں جب لگے نا، تو اتنے میں جو امیر لشکر تھا وہ تھا یزید۔ اس کو پتہ چلا لشکر رک گیا ہے، تو اس نے اگر تحقیقات کی کیوں رکا ہے لشکر۔ لوگوں نے کہا ایک عظیم صحابی رسول کا انتقال ہوا ہے۔ کہا کس کا ہوا؟ کہا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ تو یزید آیا ان لوگوں کے پاس، اگر پوچھنے لگا اس صحابی نے کوئی وصیت بھی کی تھی تاکہ اس پر ابھی سے ابھی ہم عمل کریں؟ لوگوں نے کہا اس نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری میت لے کر وہاں تک جانا جہاں تمہاری آخری منزل ہو۔ یزید اس پر غصے ہو گیا ساتھیوں پر کہ لگا تمہیں شرم نہیں آتی، ایک صحابی رسول کی وصیت ہے، تم جہاں دفن کرنا چاہ رہے ہو، کیا یہ تمہاری منزل ہے آخری؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر اٹھاؤ، جو آخری منزل ہے وہیں لے کر چلیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو لے کر آئے۔ جب قسطنطنیہ پہنچے، بادشاہ کو، یہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ قلعہ وہی قلعہ ہے جس پر ارطغرل نے بھی حملے کیے، یہ وہی قلعہ، بہت پرانا قلعہ ہے۔ اس قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ جب صحابہ کا لشکر یہاں پہنچا ہے تو دشمن بھی آگے صفیں باندھ کر کھڑا ہوا تھا، مسلمانوں کے پیچھے قلعے کی دیوار تھی، آگے دشمنوں کی فوج تھی۔ شام کے وقت مسلمان وہاں پہنچے تو یزید نے کہا دیوار کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کھودو۔ تو وہاں مسلمان اس کی تجہیز و تکفین میں لگ گیا، وہاں پر قبر بنائی۔ دشمن یہ منظر سارا دیکھتا رہا۔ تو جب صبح میدان جنگ لگا ہے، صفیں آمنے سامنے ہوئی، دشمنوں کے بادشاہ نے پوچھا رات تم سارے مسلمان مل کر کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی، تمہارے اندر کیا ہوا تھا؟ تو یزید نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کا انتقال ہوا تھا، تو اس کی ہم تجہیز و تکفین کر رہے تھے، اس کی قبر یہاں پر بنائی ہے ہم نے۔ تو وہ کہتا مار کے ہنسنے لگا، کہہ رہا مٹھی بھر لوگو ابھی بیٹھ جاؤ گے، جب تم چلے جاؤ گے اس کو نکال کر کتوں سے نچواؤں گا۔ یزید نے اسی وقت آنکھیں بدل گئی یزید کی۔ یزید نے دھمکی دی، اور رومی کتے سن، اگر تو نے اس شخص کو یہاں سے نکال کر رسوا کیا پھر یاد رکھ پوری دنیا میں تجھے تیرا کوئی گرجا نظر نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ عیسائیت کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ دھمکی ایسی لگی بادشاہ کو، ٹھنڈا ہو گیا۔ اگلے دن جنگ ہوئی ہے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہ علاقہ فتح ہوا، لیکن یہ فتح ہمیشہ کے لیے پائیدار نہیں رہی۔ فتح بادل یہ مٹ گئی، چھن گئی۔ تو میں حضرت ابو ایوب انصاری کی بات کر رہا تھا، جب یہ لشکر جا رہا تھا راستے میں بھی جہاد کرتا ہوا گیا۔ ایک جگہ پر ان کا جہاد ہوا تو وہاں ایک مسلمانوں میں سے ایک نوجوان نکلا، دشمنوں کی صفیں بنی ہوئی تھی اور وہ مبارزت طلب کر رہے تھے، کوئی ہے لڑائی کے لیے آ جائے آگے۔ قبل اس کے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بہادر نکلتا، ایک نوجوان پھرتیلا سا نکلا۔ کیا اس میں غضب کی پھرتی تھی، وہ ایسا تلوار چلاتا ہوا دشمنوں کی صفوں میں گھسا، دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا پرلی طرف پار کنارے نکل گیا، پھر وہاں سے تلوار چلاتا ہوا آیا اور لاشوں پہ ڈھیر لگاتا ہوا ادھر آ کر پہنچا، اور کوئی بھی دشمن اس کا نقصان نہیں کر سکا۔ اور وہ آ کر ایسے دھڑلے سے روڈ ٹاپ سے آ کر کھڑا ہوا نا، تو ایک مسلمان سپاہی نے زور سے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تو قسمت تیری اچھی تھی نکل آیا، تو نے تو مرنے والا کام کیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او بھائی تو غلط کہہ رہا ہے، تو نے بالکل غلط کہا ہے، تو نے بالکل الٹ کہا ہے۔ یہ آیت ہم انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں۔ کیا؟ جب شروع میں مہاجرین آئے ہم نے ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی، مال بہت آ گیا، یہاں تک کہ مہاجرین بھی مالا مال ہو گئے، پھر ہم نے مہاجرین پر خرچ کرنے والا ہاتھ کھینچ لیا،
ہم نے کہا اب اللہ نے سب کو ٹیکل بنا دیا ہے، اب کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، اچھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب مہاجرین مالدار بھی ہو گئے ہیں اور جہاد کرنے کے لیے بھی وہ کافی ہو گئے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ سست ہو گئے تھے جہاد میں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہاد سے روک کر اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ سے روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاد سے رک جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کا یہ مطلب نہیں تو جہاد کرنے والے کے اوپر فٹ کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اس آیت کا صحیح مطلب ہمیں بتلایا۔ یہ میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کئی لوگ جہاد کے خلاف اس آیت کو استعمال کریں، آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے حضرت ابو ایوب انصاری والا، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہاد سے بھی ہٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ سے بھی ہٹتے ہیں، وہ سمجھو کہ اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جو جہاد بھی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، یہ آیت کہ وہ مستاق نہیں ہے، وہ تو اللہ کے محب ہیں، وہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی واقعہ۔ اب ایک بات اور سنو، یزید کی بات چھڑی تھی تو بتا ہی دوں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو، نہ اچھا کہو نہ برا کہو۔ اچھا کیوں نہ کہو؟ آل رسول اسی کے دور میں تڑپائے گئے ہیں، یہ کھاتے اسی میں ڈلیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ ظلم اسی کے کھاتے میں جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ برا کیوں نہ کہیں؟ برا اس وجہ سے حدیث شریف موجود ہے، جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر میرا لشکر حملہ آور ہوگا وہ سب کے سب مغفور لہم ہے، وہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اس کی بخشش کا اعلان کیا ہوا تھا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے بہتر یہ ہم چپ اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں۔ ویسے بھی ہمارے برا کہنے سے اس کو نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن، تو اللہ پر ہی وہ فیصلہ چھوڑ دیں، وہ بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ برا اس لیے نہیں کہتے ان کو محبت ہے، نہیں محبت نہیں ہے، آل نبی کو اس نے کر پایا ہے، اسی کے دور میں سب کچھ ہوا، کھاتے اسی میں ڈلے گا، اسی کے ڈلے گا، اس وجہ سے ہم اس کو اچھا نہیں کہتے، برا اس لیے نہیں کہتے۔ باقاعدہ یہ بخاری شریف ہے، اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخشا بخشایا۔ اب پتہ نہیں ہم بخشا بخشایا کہیں یا نہ کہیں، یہ بھی ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں نہ کہنے والے؟ یہ بہت مشکل امتحان کا وقت ہے، بہتر یہی ہے اس امتحان میں ہم خاموشی اختیار کر لیں، اس کا معاملہ وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔